براہ راست آپ کو لے چلیں گے کراچی میں وزیر تعلیم سندھ سعید غنی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ مجھ سے گیا ہے تو میں نے اگلے دن تمام کی تمام چیزیں ان کو واپس کر دی ہیں، اور میں اب زیادہ اپنی صفائی میں یا وہ چیزیں بتانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بہت ساری چیزیں جو منسٹرز کی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے جو قانونی طور پر میں لے سکتا ہوں میں نہیں لے رہا ہوں۔ میں صرف اور صرف تنخواہ لیتا ہوں جو ملتی ہے ہر ممبر کو، ہر منسٹر کو۔ اس کے علاوہ بہت ساری سہولیات جو کوئی وزیر لے سکتا ہے میں وہ نہیں لے رہا ہوں۔ اگر آپ کا تسلی آپ کی نہیں ہوئی ہے تو آپ اسے اکیلے پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو گنوا بھی دوں گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو میں لے سکتا ہوں اور میں نہیں لے رہا ہوں۔ میں اگر ایک آدھی چیزیں اگر اور ہیں وہ کر لوں پھر آپ تاکہ اکٹھے سوال کر لیجیے گا۔ جی جی پہلے پھر وہ کر لینا، اس کو روکا میں نے۔ تعلیم کھاتے میں ٹیچر بھرتی کرنے پروسیس شروع چھو ان لائے جو ہے کاغذ بھی بتایا پر انیا تانی کو ٹیسٹ کرنے کو پروسیس شروع کر تھی سکیا امیدوار پریشان ان تک کے کہنا نوکری ملے۔ دیکھیں یہ ہمارا ایک ترجیح پلان ہے کہ ہم جلد از جلد ٹیچرز اپوائنٹ کریں، اس لیے کہ ٹیچرز کی بہت کمی ہے صوبہ سندھ میں، اور اس کمی کی وجہ سے ہمارے اسکول متاثر ہو رہے ہیں اور کئی اسکول ہمارے بند ہیں۔ ہم نے ریسنٹلی 2247 اسکول کھولے ہیں، لیکن دیگر اسکولوں سے ایک ایک دو دو ٹیچرز نکال کر ان اسکولوں کو دیے تاکہ وہ اسکول چل سکیں، یہ ناکافی ہیں۔ 37,000 ملازمتوں کے لیے ہم نے اشتہار دیا اور IBA سکھر کے تھرو دیا، اس پہ لاکھوں سندھ کے نوجوانوں نے اپلائی کیا ہے، لیکن چونکہ یہ کووڈ کا جو مسئلہ ہے یہ ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہم لوگوں کو بلائیں اور ان کے ٹیسٹ کروائیں۔ میں اگلے ایک آدھ دن میں شاید سکھر IBA کا وزٹ بھی کروں اور وہاں پر ان سے بریفنگ بھی لوں گا، اور جو ممکنات صورتحال ہو سکتی ہیں کہ کس طرح سے ہم جلد از جلد یہ عمل شروع کریں تاکہ ٹیچرز اپوائنٹ ہوں، تاکہ اس کو آگے بڑھا سکیں۔ اور ہم اس پہ خود پریشان ہیں کہ یہ تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، لیکن مجبوری ہے چونکہ لاکھوں لوگوں نے اپلائی کیا اور ان کو ہم ٹیسٹ کے اندر انہیں بلانا ہے، اور موجودہ جو کووڈ کی صورتحال ہے اس میں بلانا ذرا مشکل ہے، تو یہ ہم کریں گے۔ میں ایک دو چیزیں اگر کر دوں تو اس کے بعد تھوڑا آپ سوال کر لیجیے گا اس سے ہٹ کے بھی جو ملک کی صورتحال ہے۔ لیکن ایک تو بڑی عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں، یہ حکومت ہمیشہ مسخرے پن کی حرکتیں کرتی ہے، لیکن دو تین چیزیں بڑی عجیب سی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، باقی آپ سے سوچ سکتے ہیں۔ چینی کے کرائسس آئے، چینی کا بحران ہوا، چینی کی قیمتیں بڑھ گئیں، تو وفاقی حکومت نے ایک کمیشن بنایا اور اس کو یہ کہا کہ آپ اس کی تحقیقات کریں کہ چینی کی قیمت میں اضافہ کیوں ہوا ہے۔ میں ابھی ویٹ پہ نہیں جا رہا ہوں، میں پیٹرول پہ نہیں جا رہا ہوں، میں باقی چیزوں پہ نہیں جا رہا ہوں، میں گیس کی قیمتوں میں اضافے پہ نہیں جا رہا ہوں، لیکن چینی پر ایک کمیشن بنایا۔ اس کمیشن کی رپورٹ آئی، اگر آپ چپ ہو جائیں پیچھے، تو جب چینی کی کمیشن کی رپورٹ آئی اور کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو جب سوال اٹھایا گیا ہماری جانب سے بھی، میڈیا کی جانب سے بھی، کہ جناب کیوں اس پہ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کارروائی نہیں ہوئی، تو حکومت کے جو 300 ترجمان ہیں انہوں نے بتایا کہ جناب اس کا ایک فورنزک ہم کروائیں گے ابھی مزید، اور وہ FIA کرے گی، اور اس کے بعد پھر ہم اس میں کارروائی بھی کریں گے لوگوں کے خلاف۔ چلیں جی، FIA نے وہ فورنزک بھی شروع کیا، اور پتہ نہیں کتنے مہینے کتنے سال لگا کے وہ کام بھی مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ اب کارروائی ہوگی، لیکن پھر بھی کسی پہ کارروائی نہیں ہوئی۔ پھر ایک ہم خیال گروپ بن جاتا ہے، اور ہم خیال گروپ کے دباؤ میں آ کر وزیر اعظم نے اپنی پارٹی کے ایک سینیٹر کو یہ کہا کہ آپ ان کی بات سنیں اور آپ فیصلہ کریں کہ یہ لوگ گنہگار ہیں کہ بے گناہ ہیں۔ اب یہ تماشا نہیں ہے کہ کمیشن بنا، اس کی رپورٹ آئی، پھر FIA نے فورنزک کر لیا، اس کی رپورٹ آئی، اب PTI کا ایک سینیٹر جو ہے وہ رپورٹ دے گا کہ یہ کمیشن کی رپورٹ، یہ فورنزک رپورٹ، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور جن لوگوں کے خلاف FIR ہو رہی ہیں یا تھوڑی بہت جو کارروائی ہونے کا امکان ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو اس رپورٹ کا انتظار ہو رہا ہے جو سند دے گا فورنزک رپورٹ کو بھی، اور جو انکوائری پہ شوگر کا کمیشن بنا تھا اس کو بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا مذاق جو ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ اب آپ کی پارٹی کا سینیٹر طے کرے گا کہ جناب ہمیں اس پہ کارروائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ لوگ گنہگار ہیں یا بے گناہ ہیں۔
दूसरी आपको मिसाल दूं, अभी बड़ी बगलें बजाई जा रही हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.9% से भी ज़्यादा हो गई है। अल्लाह करे ये 10% हो, अल्लाह करे ये 15% हो। जीडीपी ग्रोथ अच्छी होगी, मुल्क की मईशत अच्छी होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो महंगाई का अजाब हमसे उतरेगा, एक हालात मुल्क के बेहतर होंगे। हर शख्स चाहता है, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। अल्लाह करे कि ये बातें सही हों और इससे ज़्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन समझ में ये बात नहीं आती कि मार्च में जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो हफीज़ शेख साहब को सेनेट का इलेक्शन लड़ाया जा रहा था इसलिए कि उनको सेनेटर बनाएंगे और उसके बाद उनको वज़ीर ख़जाना बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बदकिस्मती से वो सेनेट का इलेक्शन हार जाते हैं, वहाँ से फारिग हो जाते हैं, लेकिन उनको कंटिन्यू करते हैं। फिर अचानक एक दिन जो है पता चलता है, ग़ालिबन अप्रैल के महीने में शायद, कि हफीज़ शेख जितना नालायक आदमी तो कोई नहीं है। उसकी वजह से मुल्क में महंगाई है, उसकी वजह से मुल्क की मईशत बर्बाद हो गई है, लिहाजा उनको फारिग करो। और शौकत तरीन साहब को जो है उन्होंने ख़जाना का जो कलमदान है वो दे दिया और कहा कि अब आप मईशत को भी ठीक करें, महंगाई को भी कम करें। अब जो ये बता रहे हैं कि जी जीडीपी की ग्रोथ 3.9% हो गई है,